یہ تو ہم کئی سالوں پہلے جلالی جی کو بتا چکے، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس، کون؟ منافق کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں، عزت مانگنے جاتے ہیں؟ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا عزت منافق کے ڈیرے سے نہیں ملتی، عزت محمد عربی کے آستانے سے ملتی ہے۔ ذکر اگرچہ یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، واللہ یہ اس کا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ بریلویوں کی تین تفسیریں ہم پیش کر چکے، کسی نے بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بتایا کہ عزت طلب کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کی پیروی، آپ کا احترام اور آپ کی عزت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، وگرنہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا حصر اپنے مفہوم کے ساتھ قائم ہے، اور یہ بات اللہ ہی کے لیے خاص و مقید ہے کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، عطا فرما دے، عزت والا بنا دے۔ جلالی جی بلا شبہ بتوں کی کوئی عزت نہیں، اور ان اوثان کی بھی جو مختلف حجر، شجر، قبر کی صورتوں میں پوجے جاتے ہیں، اور کوئی کسی کافر کی بھی کوئی عزت نہیں۔ کسی بدعتی جس کی بدعت کفر و شرک کی حدود میں داخل ہو چکی ہو، پھلانگ چکی ہو ان حدود کو، اس کی بھی کوئی عزت نہیں۔ یہود و نصارہ، مجوس اور مشرک کی بھی کوئی عزت نہیں۔ اور الحمدللہ تمام انبیاء و رسل، ملائکہ، کتب سماویہ، صحف منزلہ اور جملہ شاعر اللہ، عرش و کعبہ، منی و عرفہ، مزدلفہ، مدینہ طیبہ، مسجد اقصیٰ کی بھی اور مومنین کی بھی، قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، براہین ساطعہ میں اہل ایمان کو انبیاء و رسل، کتب منزلہ اور تمام مومنین کے حسب قدر و منزلت اور ان کے درجات فائقہ کے مطابق عزت، احترام، تعظیم، وقار اور ادب کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معاذ اللہ، قرآن بھی شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ اس عنوان سے اشرف آصف جلالی بریلوی صاحب کا جو کلپ سامنے آیا، اس کی کچھ باتوں کا جواب ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ جلالی صاحب نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے جو 3 آیات پیش کی ہیں، آئیے اب ان کی تفصیل ملاحظہ فرما لیں۔ جلالی صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کے 3 مقامات پر ایک چیز کا ذکر ہے کہ وہ ہے اللہ کی، وہ کیا ہے؟ عزت۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ بولو عزت ساری، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے۔ ہم نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معیار الوہیت نہیں، اللہ میں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے دشمنوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر دشمنوں میں مانیں گے تو پھر انکار قرآن ہوگا، اگر محبوبوں میں مانیں گے تو انکار قرآن نہیں ہوگا۔ جلالی کی اس بات کی وضاحت ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ قرآن و سنت کے بیان، دلائل پیش کر آئے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کا ذکر اللہ کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے بھی، تو ان میں صرف اور صرف اشتراک لفظی ہے۔ جی ہاں، پوری توجہ سے کان اور دل لگا کر سنیں اور سمجھیں۔ مسئلہ اللہ تعالی رب العالمین کی صفات کا ہے، سرسری طور پہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے۔ ان میں صرف اور صرف اشتراک لفظی ہی ہے، اپنے معانی اور حقیقت کے اعتبار سے ان میں ہرگز کوئی اشتراک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اپنی حقیقت اور خواص کے لحاظ سے معیار الوہیت ہیں۔ کسی صفت کو معیار الوہیت نہ سمجھنا سوائے گمراہی، اور مسئلہ صفات باری تعالیٰ سے جہالت اور بے خبری کے سوا کچھ نہیں۔ پھر وہ صفت جن معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسے اللہ کے محبوب بندوں میں مانے یا دشمنوں میں مانے، شرک ہی ہوگا۔ تفصیل جلالی صاحب کی مثالوں کے ساتھ ساتھ
ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو سنیے جلالی صاحب آگے کیا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ ہے کہ عزت کس کی ہے۔ سورہ نساء پڑھو، آیت نمبر 139 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری، سارے بولو عزت ساری۔ یہی بات خالق کائنات جل جلالہ سورہ یونس میں فرماتا ہے، آیت نمبر 65 ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے۔ یہی بات رب ذوالجلال سورہ فاطر میں فرماتا ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور خالق کائنات فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ اب 3 آیات میں نے قرآن مجید برہان رشید سے پیش کی۔ قرآن مجید میں تو ایک جگہ بھی آ جائے تو بات پکی ہے، یہ 3 جگہ ہے، اور پھر اِنَّا بھی ہے 2 مقامات پر، اور ساتھ جمیعہ بھی ہے 3 مقامات پر۔ اب عزت ایک وصف ہے جو اللہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر جمیعہ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ اگر عزت کے کروڑ افراد ہیں تو کروڑ کے کروڑ اللہ کے لیے ہیں، ایک بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جلالی صاحب کاش اپنی بات پر قائم رہیں تو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید خالص کی سمجھ عطا فرمائے۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں لفظ عزت بندوں کے لیے بھی وارد ہوا ہے، لیکن یہ بھی عام قاعدے کے مطابق اشتراک لفظی ہی ہے۔ جس معنی و مفہوم میں یہ وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس معنی میں بندوں کے لیے قطع نہیں ہے۔ الحمدللہ کتب تفاسیر میں سلف صالحین ان آیات کی وضاحت فرماتے رہے ہیں، اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم تفاسیر سلف سے بھی اس کی وضاحت پیش کر سکتے ہیں، لیکن اختصار کے خاطر ہم جلالی کو ان کے گھر سے ان 3 آیات کی تفسیر دکھا کر اپنا مقصود واضح طور پر ثابت کر دکھائیں گے انشاءاللہ، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ محض اشتراک لفظی کو لے کر جلالی صاحب قبر پرستی کی وکالت کرتے ہوئے محفل میں رنگ جما رہے ہیں، عوام کو گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ جلالی جی کا سٹیج تو بریلوی علماء اور مشائخ سے بھرا پڑا ہے۔ ان کے ہاں علماء جیسے روپ دھارے لوگوں کی علمی حالت و صلاحیت خاص طور پر توحید کے معاملے میں بڑی قابل رحم ہے۔ یہ بھی جلالی جی کی زبانی بتا اور دکھا دیتے ہیں۔ بریلوی مولویوں اور لیڈروں سے کھچا کھچ بھرا سٹیج فیض آباد اسلام آباد میں لگا ہوا، اس سٹیج پر ایک بریلوی پیر صاحب نے لبیک تحریک کے قائدین کے لیے 2 خداؤں اور 1 خدا والی بات کی تھی۔ تب جلالی جی نے کہا تھا خدا کی ذات کا مسئلہ ہے، لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے، علن اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گونگے بن کے بیٹھے رہے۔ بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ اس کلپ کو بار بار سنیے، بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ روک روک کر سنیے، بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ وہی جو ہم کہا کرتے تھے بے حیاؤ تمہیں نہیں پتا رب کی توحید کیا ہے، یہ تو ہم کئی سالوں پہلے جلالی جی کو بتا چکے، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے جلالی کو کیا سمجھاتے کہ بھکی شریف سے تو کچھ سیکھ نہ سکے؟ آؤ ہم تمہیں بتا دیں کہ تمہاری بات کتنی غلط ہے۔ نہ بھکی سے توحید کی سمجھ آئی اور نہ اپنے یاروں سے، افسوس تم پہ۔ اب آئیے جلالی کی پیش کردہ آیات کا صحیح مفہوم آپ کو انہی کے بریلوی گھرانے سے دکھاتے ہیں، پھر دیکھیں کہ ان آیات میں مذکور وصف العزہ اللہ ہی کے لیے مختص ہے یا نہیں۔ غور کیجئے گا، مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے۔ بریلویہ کے ایک پیر جسے اس کے مرید ضیاء الامت قرار دیتے ہیں، ماضی قریب میں فوت ہوئے، فرامین نبوی کے خلاف اس کا بھی بڑا سمجھدار موجود ہے۔ بہت سی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے ضیاء القرآن کے نام سے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلالی نے سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت 139 پیش کی۔ پیر صاحب نے اس کی تفسیر میں جو لکھا ہم مختصراً آپ کو بتا رہے ہیں، جس نے پورا پڑھنا ہو وہ ویڈیو روک کر اسکین سے پڑھ سکتا ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 208، منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لیے بڑھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا رکھا ہے، نہ دولت نہ شوکت۔ آگے لکھا ہے ان سے روابط پیدا کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں،
انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب تمہاری خام خیالیاں ہیں، عزت عطا فرمانے والا اللہ تعالی رب العزت ہے۔ اب دوسری تفسیر بریلویہ کے سعید الملت مفسر قرآن شارح صحیح بخاری اور صحیح مسلم مفتی منیب الرحمان، جسے بریلوی اپنا مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام بتاتے ہیں، ان کے مدرسہ جامع نعیمیہ کراچی کے شیخ الحدیث سے ماضی قریب میں فوت ہوئے مفتی منیب ان کا عرس بھی مناتے ہیں۔ ان کی تفسیر تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 828 پر لکھا ہے، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان سے مراد منافقین ہیں اور کافروں سے مراد یہود ہے۔ منافقین یہود سے دوستی رکھتے تھے اور بعض سے کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہیں ہوگا، اور یہود یہ کہتے تھے کہ بالآخر غلبہ اور اقتدار انہی کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا رد کر کے فرمایا بے شک تمام غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایک اور آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، غلبہ تو صرف اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، جلالی جی توجہ فرمائیے گا، آپ کے گھر کی بات ہے، آپ کے سعید الملت نے لکھا ہے، غور سے سننا، اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے غلبہ عطا فرما دے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ اب انہی کے گھر کی تیسری تفسیر ملاحظہ فرمائیں جو الیاس قادری دعوت اسلامی والوں نے شائع کی۔ یقیناً شرک و بدعت اور دین کے نام پر خرافات کی دعوت میں یہ لوگ جلالی سے بہت آگے ہیں۔ ان کی تفسیر صراط الجنان جلد 2 سورۃ النساء آیت نمبر 139 کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی، اور پھر منافقوں کی ایک کرتوت بھی بیان کی گئی کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت و شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، تو وہی خداوند کریم ہی عزت والا ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ عزت دے، جیسے انبیاء علیہم السلام اور مؤمنین۔ ان تینوں تفاسیر سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں عزت طلب کرنے والوں سے خطاب ہے کہ تمام عزتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ عزت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو تو اللہ سے طلب کرو، اللہ جسے چاہے غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ اس نے انبیاء علیہم السلام اور تمام ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی۔ لیکن اب آئیے جلالی کی جسارت اور جرت دیکھیں، کیسی دھاندلی مچائی ہے اس نے۔ آگے چل کر خود جلالی نے مکمل آیت پڑھتے ہوئے جو کچھ کہا وہ بھی غور سے سنیں۔ افسوس جلالی نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں معنوی تحریف سے کام لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے مقام پر جب یہ آیت آئی ہے سورہ نساء کے اندر، وہاں پر ما قبل کیا ہے؟ اللہ فرماتا بشر المنافقین، میرے محبوب منافقین کو بشارت دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کون کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق کون ہیں؟ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ان کے پاس، کون منافق کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں، عزت مانگنے جاتے ہیں؟ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا عزت منافق کے ڈیرے سے نہیں ملتی، عزت محمد عربی کے آستانے سے ملتی ہے۔ ذکر اگرچہ یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت ساری اللہ کی ہے، مگر نفی کس کی؟ نفی ابو جہل کی، نفی مشرکین مکہ کی، اور اس بات اپنے محبوب کا کیا، محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا کیا۔ فرمایا جو یہ منافق جا کے عزت ڈھونڈتے ہیں مشرکوں کے پاس جا کر،
ان سے عزت نہیں ملے گی، عزت ان سے ملے گی جو میرے نمائندے زمین پر موجود ہیں۔ تو اب خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن کو ماقبل سے پڑھنے سے پتہ چلا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، رب ذوالجلال بول رہا ہے اگرچہ لفظ یہ ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، مقصود غیروں کو نکالنا ہے، مقصود اپنوں کو نکالنا نہیں ہے۔ آیت کے ماقبل سے نہیں بلکہ جلالی کی معنوی تعریف سے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے جو جلالی نے کہا، خاص طور پر اس محرف کے یہ الفاظ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ان کے پاس، کون؟ منافق کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں، عزت مانگنے جاتے ہیں؟ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا عزت منافق کے ڈیرے سے نہیں ملتی، عزت محمد عربی کے آستانے سے ملتی ہے۔ ذکر اگرچہ یہ ہے کہ ان العزت للہ جميعا، واللہ یہ اس کا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ بریلویوں کی تین تفسیریں ہم پیش کر چکے، کسی نے بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بتایا کہ عزت طلب کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کی پیروی، آپ کا احترام اور آپ کی عزت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ لیکن عزت مانگنی ہے تو وہ صرف ایک اللہ سے مانگی جائے گی۔ اگر کوئی صوفی، قبوری، بدعقیدہ جن کا یہ کہنا کوئی بعید نہیں بلکہ کوئی بڑے سے بڑا فرد یہ کہہ بھی دے کہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جا سکتی ہے تو اس کے پاس اس کے اس کہے کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جلالی صاحب جانتے ہوں گے کہ ان کے فرقے کے حکیم الامت اور مفتی احمد یار نعیمی گجراتی گزرے ہیں، جس نے شرک و بدعت پھیلانے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ اس کی تفسیر نعیمی میں بھی جگہ جگہ اس حقیقت کا اعتراف موجود ہے۔ جلد 5 صفحہ 579 پر تفسیر میں منافقین کے غلط خیال کا رد کرتے عربی گرامر کی وضاحت کی بات لکھا، یعنی اگر ان کا یہ خیال ہے تو غلط ہے، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، جسے چاہے عزت دے، یہ حقیقی عزت تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ پھر خلاصہ تفسیر میں لکھا، صفحہ 581 کو دیکھ لیں، کیا ان کا خیال ہے کہ کفار سے ملنے جلنے میں عزت ملتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں ذلت و خواری ہے؟ ان کا یہ خیال بہت غلط ہے، کیونکہ عزت و عظمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت چھین لے۔ پھر تیسری جگہ نعیمی گجراتی صاحب نے اعتراضات کے جوابات میں لکھا، دیکھیں صفحہ 584 چھٹا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں تو فرمایا کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ عزت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے، تعارض، تضاد اور ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ تو نعیمی گجراتی نے جواب دیتے ہوئے لکھا، جواب سنیے ان کا، کوئی تعارض نہیں، یہاں عزت کی ملکیت کا ذکر ہے کہ عزت کا مالک وہی رب ہے، اور وہاں یعنی سورۃ المنافقون میں عزت والا ہونے کا ذکر ہے کہ عزت والے اللہ تعالیٰ، رسول اور مومن، یہ سب کے سب عزت والے ہیں۔ اسکین آپ کے سامنے ہیں، چاہے روک کے پڑھ لیں۔ ان تفسیروں سے بھی یہ واضح ہے کہ اس مقام پر عزت کی ملکیت کی بات ہے کہ عزت کا مالک، عزت عطا کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، اور عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ بات واضح ہوئی کہ اس سے مراد تمام عزتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو وہ عزت اسے اللہ سے طلب کرنی پڑے گی، حصر بس صرف رب کی ذات پر ہی ہے۔ اب آئیے جلالی کی پیش کردہ دوسری آیت کی طرف، سورۃ یونس آیت نمبر 65، مکمل آیت اس طرح ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں بریلویہ کے پیر کرم شاہ نے لکھا، ضیاء القرآن جلد 2 ہے، صفحہ 317، حاشیہ نمبر 94، کفار کی ایذا رسانیوں میں عائد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفر اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے اسلام پہ بھرپور وار کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مخلصانہ مساعی پر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ آگے لکھا ہے ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان تسلی آمیز کلمات سے خطاب فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو اور کفار کی دل آزار گفتگو سے پریشان نہ ہو، میں جو سب عزتوں اور سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ غلام رسول سعیدی بریلوی نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ انہی حالات کا تذکرہ کرتے لکھا، پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کرے، اللہ آپ کا مددگار ہے اور ہر قسم کا غلبہ اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ان کو قدرت نہیں دے گا بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا۔ الیاس قادری صاحب کی پارٹی والوں نے جو تفسیر بیان کی وہ بھی دیکھ لیں، لکھا ہے جلد 4 صفحہ 351 ہے۔ اس آیت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اس آیت اور بریلوی تفاسیر سے بھی واضح ہے کہ اس میں بھی تمام عزتوں کا مالک اور عزتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب جلالی جی بتائیں، وہ جو سورۃ المنافقون کی آیت پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ عزت تو رسولوں اور تمام مومنین کی بھی ہے، کیا وہ عزت بھی اسی معنی میں ہے کہ وہ تمام عزتوں کے مالک ہیں اور عزتیں دینے والے ہیں؟ اگر ہاں تو کھل کر سامنے آئیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کا استدلال بیکار، ناکام و نامراد ہی ہے۔ اب آئیے سورۃ یونس کی اس آیت کے بارے میں جلالی صاحب کی تعویلات دیکھیں۔ کافر کہتے تھے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ کافر کہتے تھے معاذ اللہ تم مجنون ہو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تجھے ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟ محبوب وہ جو کہیں کہتے پھرے، عزت کوئی ان کے پاس ہے کہ ان کے گھٹانے سے گھٹ جائے گی؟ اگرچہ سرکار کو پتا ہے کہ عزت ساری رب کے پاس ہے، مگر رب محبوب کو اپنے پیار سے مزید سہارا دینا چاہتا ہے۔ آیت میں جو بیان ہے وہ تو جلالی نے خود بتا دیا کہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے، لیکن آگے جو نتیجہ نکالتے ہیں ذرا وہ دیکھیے کیا نکالتے ہیں۔ اب ان العزت للہ جمیعا کا مطلب کیا بنا کہ جو تجھے رسول نہ کہیں، عزت ان کی نہیں، عزت میرے پاس ہے، میں دینے والا ہوں، عزت میرے پاس ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب یہاں سے بھی پتا چلا کہ عزت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب ذوالجلال کے ساتھ یوں خاص ہو جیسے عبادت خاص ہے۔ عبادت کا وصف کہ وہ کوئی معبود بن جائے، اللہ کسی کو معبود نہیں بناتا، لیکن اللہ عزت والا بنا دیتا ہے۔ تو اگرچہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ عزت ساری اللہ کی ہے، تو پتا چلا یہ ایسا حصر نہیں ہے جیسا عبادت کا ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، عزت اللہ کی بھی ہے، اور عزت اللہ جسے چاہے اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ یہاں تو جلالی صاحب بھی اتنا مان گئے کہ عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اور یہی ان آیات کا مفہوم و مقصود ہے کہ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے جلالی جی نے جو کہا کہ اب یہاں سے پتا چلا عزت ایسے خاص نہیں جیسے عبادت ہے، حالانکہ آیت میں عزت دینے والے اور عزت کے مالک کی بات ہے، اور اسلوب کلام میں حصر ہے، جیسا کہ جلالی کو بھی تسلیم ہے۔ تو جیسے عبادت صرف اللہ کی ہے، ایسے ہی عزت دینے والی ذات بھی صرف اللہ ہی ہے۔ عزت کی ملکیت اور عزت والا ہونا، اس میں جو فرق ہے وہ ہم ابھی کچھ دیر پہلے بریلویہ کے حکیم الامت کی تفسیر نعیمی سے پڑھ کر آپ کو سنا چکے ہیں کہ اس آیت میں ذکر ہے عزت کا مالک وہی رب ہے، اور وہاں سورۃ المنافقون کی آیت میں عزت والے ہونے کا ذکر ہے، یا یہ کہ یہاں عزت ذاتی کا ذکر ہے، وہاں عزت عطائی کا۔ جلالی جی قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر ملتا ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنایا، جیسے انبیاء اور رسول علیہم السلام یا تمام مومنین، تو وہ بھی عزت کے مالک ہیں، لوگوں کو عزت والا بنا سکتے ہیں۔ تو پیش کیجئے، دھاندلی تو آپ دکھا چکے، اب دلیل بھی دکھا دیجئے۔ جلالی کو اگر ہماری بات نہیں ماننی، نہ مانے، اپنے حکیم الامت گجراتی صاحب کی تفسیر نعیمی کی جلد 11 صفحہ 403 کا سکین وہ ذرا دیکھ لیں، اپنے بزرگ کی باتیں دیکھ کر انہی کی مان لیں کہ اس آیت میں ہر قسم کی عزت، بلکہ عزت کی ہر فرد داخل ہے، یعنی ہر قسم کی عزت ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ وگرنہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا حصر اپنے مفہوم کے ساتھ قائم ہے،
اور یہ بات اللہ ہی کے لیے خاص و مقید ہے کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، عطا فرما دے، عزت والا بنا دے۔ اب بھی سمجھ نہ آئے جلالی جی کو تو وہ اس کا خلاصہ تفسیر بھی دیکھ لیں، جلد 11 کے صفحہ 404 سے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے ہی بزرگ کے یہ فائدے بھی پڑھ لیں صفحہ 405 سے۔ اب آئیے جلالی کے پیش کردہ تیسرے مقام کی طرف، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 جناب نے پیش کی۔ الحمدللہ، بات تو یہاں بھی پوری طرح واضح ہی ہے کہ خطاب عزت چاہنے والوں سے ہے، ان سے کہا جا رہا ہے عزت چاہتے ہو تو اس کی طلب اللہ سبحانہ و تعالی سے کرو، اسی سے مانگو، اللہ عطا فرمائے گا۔ جلالی صاحب کے لیے ان کے بریلوی گھرانے کی تفسیریں حاضر ہیں۔ نمبر 1، پیر کرم شاہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، ارشاد ہے جو عزت و آبرو کا آرزو مند ہے اسے بتاؤ کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالی ہے، جس کو عزت ملی ہے اسی کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے، تم بھی اس کی جناب میں حاضر ہو کر سر نیاز جھکا دو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا لو، وہ تمہیں بھی سرفراز کر دے گا۔ نمبر 2، سعیدی صاحب کی تفسیر بھی دیکھ لیں، اس آیت کے مختلف محامل نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جیسا کہ اس آیت میں ہے آل عمران آیت نمبر 26۔ پھر آگے لکھا، سو جو شخص کسی عظیم کامیابی کے حصول کے لیے عزت چاہتا ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ عزت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا قصد کرے اور اس سے عزت طلب کرے، کیونکہ اگر وہ کسی مخلوق سے عزت طلب کرے گا تو اللہ اس کو ذلت میں مبتلا کرے گا، اور جو اللہ سے عزت طلب کرے گا تو اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ جلالی صاحب سعیدی صاحب کی تبیان القرآن جلد 9 صفحہ 661 غور سے دیکھ لیں، اس میں قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہی لکھا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے اللہ سے طلب کرے، کسی مخلوق سے عزت طلب کرنے والا تو ذلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب آئیے تیسری تفسیر کی طرف، الیاس قادری صاحب کی پارٹی والوں کی تفسیر صراط الجنان جلد 8 ہے، صفحہ 182 پر سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں لکھا ہے، تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی، جلالی جی کان لگانا، غور سے سننا، غور سے دیکھو رب کی قدرت کا نظارہ کہ غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھانے والے بھی صرف کے ساتھ ہی بھی لگا رہے ہیں، تو لکھا ہے صرف وہی عزت کا مالک ہے، لہذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ غور سے دوبارہ یہ جملہ سن لو، ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ تیسرے مقام سورۃ فاطر سے جو جلالی نے آیت پیش کی، آئیے دیکھتے ہیں خود جلالی پوری آیت پڑھتے ہوئے کیا نتائج نکالتے ہیں، تو ذرا سنیے۔ اگلے مقام پر سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال اسی مفہوم کو جو بیان کرتا ہے تو اس میں واضح طور پر ما قبل میں ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو عزت کا ارادہ کرتا ہے بس عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عزت ایسی چیز نہیں جو آگے دی نہ جا سکتی ہو، عزت ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی ارادہ نہ کرتا ہو، عزت ایسی چیز نہیں کہ جو رب سے مانگنا ناجائز ہو، عزت ایسی چیز نہیں کہ جو رب سے مانگے تو رب کے دربار سے دھتکارا جائے، نہیں، خالق کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہے میرے پاس عزت ہے، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ لیجئے جناب، وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری، الحمدللہ خود مدعی نے مان ہی لیا، جی وہ جو کہہ رہا تھا۔ اب ان آیات میں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں لگاتے، جہاں یہ لکھی ہے ما قبل پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ پھر یہ مدعی خود ما قبل پڑھ کر سناتا ہے تو سچی بات خود اسی کے منہ سے اچھل اچھل کر باہر آ جاتی ہے، الحمدللہ کہ حق بات وہ بھی کہہ دیتا ہے، پھر بھی کوئی نہ سمجھ پائے تو سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم تب سے کہہ رہے ہیں اور بریلویوں کی تفاسیر بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے عزت مانگنے والوں سے، کہ عزت کی طلب ہے، اگر عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگو۔ مدعی جلالی کہتا ہے ان آیات کو ما قبل سے ملا کر پڑھو تو پتہ چلے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ سن لیجئے ذرا دوبارہ۔
اب ان آیات میں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں لگاتے، جہاں یہ لکھی ہے ماقبل پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ پھر وہ بڑا زور لگا کر پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے، لیجئے دوبارہ سنیے۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہے میرے پاس عزت ہے، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ماقبل پڑھنے سے تو الحمدللہ یہی واضح ہوتا ہے، یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ عزت کے طلبگاروں، عزت چاہتے ہو تو عزت اللہ کے پاس ہے، اسی کی ملکیت و اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ جو بھی قرآن مجید کی آیات پڑھے اس پر یہی واضح ہوگا، خواہ وہ محدث العصر شیخ العرب والعجم بدیع الدین السندھی راشدی رحمہ اللہ پڑھیں، یا محدث العصر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ پڑھیں، یا دین کا ادنا سا طالب علم خادم توصیف الرحمن راشدی پڑھے، جی ہاں وہ نعیمی گجراتی پڑھے، آپ کا پیر پڑھے، قبر پرستوں کا وکیل جلالی پڑھے، قرآن سے تو یہی بات سمجھ آئے گی اور بالکل صحیح اور حق طور پہ سمجھ آئے گا۔ لیکن قرآن کے اس بیان پر کفایت کرنے کی بجائے اسے دل و جان سے تسلیم کر لینے، اسی پر عمل پیرا رہنے، اسی پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی بجائے کوئی قبر پرستی کی ہی ٹھان لے تو وہ پھر کیا کہے گا، اس کا نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، کانوں سے سن لیجئے، دل و دماغ کو کام میں لاتے ہوئے سمجھ لیجئے اور انصاف کا دامن تھامیے، عبرت حاصل کیجئے۔ تو سنیے قبر پرستوں کا وکیل جلالی کیا کہتا ہے۔ تو ان تینوں آیات سے پتا چلا اگرچہ للہ بھی ہے، انہ بھی ہے، جمیعہ بھی ہے، کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، مگر اس حصر سے نفی بتوں کی ہے، اس حصر سے نفی کافروں کی ہے، اس حصر سے نفی یہود و نصارہ کی ہے کہ بت کی عزت نہیں، کافر کی عزت نہیں، لات منات کی عزت نہیں۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی ہے۔ جلالی جی بلا شبہ بتوں کی کوئی عزت نہیں، اور ان اوثان کی بھی جو مختلف حجر شجر قبر کی صورتوں میں پوجے جاتے ہیں، اور کوئی کسی کافر کی بھی کوئی عزت نہیں، کسی بدعتی جس کی بدعت کفر و شرک کی حدود میں داخل ہو چکی ہو، پھلانگ چکی ہو ان حدود کو، اس کی بھی کوئی عزت نہیں، یہود و نصارہ مجوس اور مشرک کی بھی کوئی عزت نہیں۔ اور الحمدللہ تمام انبیاء و رسل، ملائکہ، کتب سماویہ، صحف منزلہ اور جملہ شاعر اللہ، عرش و کعبہ، منی و عرفہ، مزدلفہ، مدینہ طیبہ، مسجد اقصیٰ کی بھی اور مومنین کی بھی، قرآن مجید کی نصوص قطعیہ براہین ساطعہ میں اہل ایمان کو انبیاء و رسل، کتب منزلہ اور تمام مومنین کے حسب قدر و منزلت اور ان کے درجات فائقہ کے مطابق عزت، احترام، تعظیم، وقار اور ادب کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان سب کی تفاصیل نصوص قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہم بیان بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس، صدہا ہزارہا افسوس جلالی جی آپ پر کہ جس چیز کے ثابت کرنے کے آپ در پہ رہے، پیچھے پڑے رہے، اتنی گرمی میں خوب پسینہ بھی بہایا، گلے کا بھی بڑا ہی زور لگایا، آواز کے مد و جزر، اتار و چڑھاؤ کا جادو بھی دکھایا، خطیبانہ صلاحیتوں کے استعمال میں بھی اپنے لحاظ سے آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن تف ہے اور افسوس ہے آپ پر کہ اپنے من کی مراد پوری کرنے میں پوری طرح عاجز، بے بس، لاچار، مجبور اور مضطر ہی رہے، کیونکہ یہ ایک ایسی واضح اور ٹھوس حقیقت ہے کہ بڑے بڑے علماء سمجھے جانے والے بریلوی بھی انکار نہ کر سکے اور مان گئے اور لکھ گئے کہ یہاں عزت کی ملکیت کا مالک ہونے کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں سورۃ المنافقون میں عزت والا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے تفسیر نعیمی جلد 5 صفحہ 584، مطلب واضح ہے، عزت دینے والا اور بات ہے، عزت والا ہونا اور بات ہے، بینہما بون بعید، دونوں کے درمیان بڑی دور کا فاصلہ ہے۔ اسلام میں عزت والوں کی عزت کا تو ہمیں انکار ہی نہیں، الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم بھی کرتے ہیں، دل چیر کر تو دکھا نہیں سکتے، لیکن وہ علیم بذات الصدور خوب جانتا ہے، وہی اس پر گواہ ہے، واللہ بما نقول شہید، ہم جو کہہ رہے ہیں مولا ہمارا اس بات پر شاہد ہے، ہمیں محبت ہے، ہم عزت والا مانتے ہیں انبیاء کو، صالحین کو، اولیاء کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، جس کی عزت میرے مالک نے رکھی ہے اس کو عزت والا مانتے ہیں، لیکن عزت دینے والا صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے
ان آیات میں بات ہو رہی ہے عزتوں کے مالک، عزتیں عطا کرنے والے، عزتیں بانٹنے والے کی، تو جب آپ الفاظ قرآنی کی پابندی برقرار رکھتے ہیں تو خود کو یہی کہنے پر مجبور پاتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہے میرے پاس عزت ہے، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ لیکن جب قبر پرستی کے گندے دھندے کی وکالت پر اتر آتے ہیں تو من مانی کرتے کیا کیا گل کھلاتے ہیں، یہ ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ مزید دیکھ لیجئے جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آیات پر وہ زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں اور اس وصف کو عبادت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جلالی صاحب پھر سے دھاندلی کر گئے۔ آیات پر تو ہم تفصیل سے اپنی گزارشات عرض کر چکے ہیں۔ عزت دینے والا وہ رب العزت، عزتوں کا مالک ہے، اور رب العزت نے فرمایا جو بھی عزت کا طلبگار ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہی عزت کا مالک ہے۔ اتنی واضح تعلیم کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت والا بن جانے کی دعائیں مانگے، مخلوق کے حضور فریاد کرے تو دعا عبادت ہے، قرآن و حدیث کی واضح نصوص سے ثابت ہے۔ اور بریلوی بھی مانتے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت بھی اگر شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ خود جلالی نے بھی کہا۔ اب یہاں سے بھی پتا چلا کہ عزت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب ذوالجلال کے ساتھ یوں خاص ہو جیسے عبادت خاص ہے۔ عبادت کا وصف کہ وہ کوئی معبود بن جائے، اللہ کسی کو معبود نہیں بناتا لیکن اللہ عزت والا بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو معبود نہیں بناتا اور نہ ہی کسی کو بنایا تو عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کے اگر کروڑ افراد بھی ہوں تو وہ سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے خاص و مختص ہوں گے۔ کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک قسم بھی کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ باقیوں کا کیا ذکر، مخلوق میں سب سے افضل و اعلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کی بھی عبادت جائز نہیں، اور اگر کسی نے ان کی عبادت کی تو وہ بھی مشرکی ہوگا۔ اور دعا کا عبادت ہونا ہم نے اپنی طرف سے نہیں ٹھہرایا بلکہ نصوص قطعیہ سے دعا کا عبادت ہونا ثابت ہے۔ تو عزت طلب کرنے کی دعا بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اللہ ہی سے عزت طلب کی جائے گی۔ کوئی کسی مخلوق سے عزت کی دعا مانگے تو وہ اس کی عبادت اور شرک ارتکاب کر رہا ہے۔ جلالی جی عبادت کے ساتھ ہم نہیں ملاتے۔ جب لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں تو ہم تو صرف بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ مزید سنیے جلالی نے سورۃ فاطر کی آیت کی تعویل کرتے ہوئے آگے کیا کہا۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما کے کہ عزت میری ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ عزت اللہ والوں کی بھی ہے، اور پھر ایسی نہیں کہ جن کو عزت دے اور وہ آگے دے نہ سکیں۔ رب ذوالجلال نے جنہیں عزت دی ہے انہوں نے آگے عزت بانٹی بھی ہے۔ عزت میرے نبی علیہ السلام کی ہے تو عزت صحابہ کو بھی ملی ہے، سرکار کی صدقے صحابہ تک پہنچی ہے اور پھر صحابہ سے تابعین تک پہنچی ہے۔ یہ جلالی جی کی نام نہاد توحید جو بریلی سے ہوتے ہوئے بھکی پہنچی اور وہاں سے جلالی تک، اور یہ لاہور میں بیٹھ کر آگے پھیلانے میں غرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ خود قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ ان میں حصر ہے، انّا برائے تاکید بھی ہے، للہ بھی ہے، جمعی بھی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر گیا، اعتراف بھی کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہے میرے پاس عزت ہے، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ لیکن پھر قبر پرستی کے دفاع سے مجبور ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ اور پھر ایسی نہیں کہ جن کو عزت دے اور وہ آگے دے نہ سکیں۔ رب ذوالجلال نے جنہیں عزت دی ہے انہوں نے آگے عزت بانٹی بھی ہے۔ پہلے معنی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہتا ہے تو عزت میرے پاس ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ پھر خالق کے علاوہ مخلوق کو بھی عزت بانٹنے والا بنا دیا۔ اس کی چھوٹی سی عقل میں اتنی سی بات نہیں سماتی کہ مخلوق میں جو جو عزت والے ہیں سبھی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، رسولوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزت عطا فرمائی، ان کے اعوان و انصار و اصحاب کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق، اور جملہ اہل ایمان مومنین کو بھی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزت عطا فرمائی۔ تو عزت بانٹنے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سے عزت طلب کی جائے گی۔ یہی تو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ تو بیان ہی نہیں کیا کہ میں نے ان عظیم افراد کو عزتیں بانٹنے والا بنا دیا، اب جس کو عزت چاہیے وہ ان سے مانگے۔ تو آپ کس نص کی روشنی میں یہ عزت عطا کرنے والا وصف انہیں عطا کر رہے ہیں؟ دلیل ہے تو بتائیے، کوئی نص ہے تو پیش کیجئے، اور نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے خیالات کو دین بنانے کے جرم سے باز آ جائیے۔ توحید کے واضح نصوص قرآنیہ کے مقابلے میں شرکیہ خیالات کی طول بیانی کو
عقیدہ توحید کانفرنس بتانا ایسے ہی ہے کہ شراب کی بدبودار بوتل پر کوئی روح افزا لکھ دے یا شہد خالص لکھ دے۔ اب آگے سنیں جلالی نے آیات کے مقابلے میں کیا خیال پیش کیا۔ ان آیات کا یہ استدلال جو ماقبل کے لحاظ سے ان لوگوں کی ہر وقت کی توحید کی تقریروں کا اپریشن اس استدلال میں موجود ہے، اگرچہ لکھا ہوا نہیں تھا واضح طور پر کہ نفی غیروں کی ہے، نفی اپنوں کی نہیں، لیکن ماقبل ظاہر کر رہا تھا، تو مطلب یہ ہم نے بیان کیا۔ یہ جلالی کا اپنا آپریشن ہے، اہل توحید کا نہیں۔ خود مان رہا ہے کہ جو اس کا استدلال ہے واضح طور پر لکھا ہوا نہیں، اور جو ماقبل میں لکھا ہوا ہے ان آیات میں وہ ہم چار بریلوی تفاسیر سے دکھا چکے کہ ان آیات میں عزت کی ملکیت کا ذکر ہے، عزت عطا کرنے کا ذکر ہے۔ خود جلالی کے اعتراف بھی دکھا چکے، جب نہ صرف یہ کہ ان آیات کے ماقبل میں یہ نہیں لکھا ہوا بلکہ قرآن و حدیث میں اور بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عزت عطا کرنا اور عزت کی ملکیت اللہ کے پیاروں کے پاس بھی ہے، تو آپ کہاں سے لے آئے یہ بات؟ جناب یہ استدلال نہیں، دھوس اور دھاندلی ہے، اور آپ کا خانہ ساز مطلب ہے۔ اس کے بعد جلالی نے کیا کہا ذرا سنیے۔ اب چوتھا مقام پڑھو تو خود بخود سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ 28واں پارہ ہے، رب ذوالجلال جو 3 مقام پہ کہہ چکا کہ عزت ساری اللہ کی ہے، چوتھے مقام پر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب ذوالجلال وللہ العزت، عزت اللہ کی ہے، ولرسولہ ہی، اللہ کے رسول کی بھی ہے۔ اب پتا چلا نفی غیروں کی تھی، نفی اپنوں کی نہیں تھی، اگرچہ لفظ یہی تھے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور نہیں ہے میں بت آئے، نہیں ہے میں ابو جہل آیا، نہیں ہے میں لات و منات آئے، اور نہیں ہے میں اگر کوئی داتا صاحب کو داخل کرے گا تو یہ جلالی کی خام خیالی ہے جس کی بے جا تکرار جاری رکھی ہوئی ہم ان کے گھر کی گواہیوں سے وعدے کر چکے ہیں۔ جس بات کی نفی ہے اور جس چیز کا اس بات ہے وہ 2 الگ الگ امور ہیں۔ ان 3 آیات سے جلالی قبر پرستی کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو کھل کر کہو کہ علی حجویری یا کوئی بھی فرد جو حجویری صاحب کی طرح بڑے مزار والی سرکار ہے وہ عزت کا مالک ہے، عزت عطا کرنے والا ہے۔ جلالی کے جواب کا تو خاص طور پہ انتظار رہے گا۔ ہم تو صاف کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عزتوں کا مالک نہیں، کوئی عزتیں بانٹنے والا نہیں۔ عزت والی اللہ کی مخلوق موجود ہے لیکن عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ جو عزت والے ہیں ان کو بھی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مزید سنیں جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہم اس انداز کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی آیات میں تعارض نہیں آتا، تضاد نہیں آتا۔ اگر ان کا انداز لیں تو پھر تو قرآن ٹکرا جائے گا کہ 3 جگہ یہ کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی اور کی نہیں، اور چوتھے مقام پہ کہتا ہے عزت اور کروڑوں کی بھی ہے، تو قرآن ان کے انداز پر ٹکرا جائے گا، ہمارے انداز پہ قرآن نہیں ٹکرائے گا۔ اور قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک بات بتاتا ہے اور سچی بات بتاتا ہے اور اس میں کہیں تضاد موجود نہیں ہے۔ اب اس ایک انداز میں کیا ہے یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، سورہ منافقون، اس کے اندر یہ آیت نمبر 8 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اربوں مومنین کی بھی ہے۔ جلالی نے اس کی بھی تکرار کی ہے، 2-3 بار دہرایا۔ ہم پہلے ہی اس اعتراض کا جواب دے چکے کہ تعارض اور تضاد کوئی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید میں نہ تعارض ہے نہ تضاد ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید تعارض سے بالکل پاک ہے۔ اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ما قبل میں عزت طلب کرنے والوں کا ذکر 2 جگہ موجود ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 139 اور سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں، اور تیسری جگہ سورۃ یونس آیت نمبر 65 میں۔ خود جلالی اور دیگر مفسرین حتیٰ کہ بریلویوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ غمگین نہ ہو، تسلی عطا کو ثابت کرتا ہے۔ تو خطاب عزت طلب کرنے والوں سے ہے کہ عزت کا مالک تو میں اللہ ہوں، میں عطا کروں گا۔ اور سورۃ منافقون کی آیت 8 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ عزت دینے والا، عزت کا مالک ہونا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ عزت والا ہونا اور بات، عزت عطا کرنے والا ہونا اور بات۔ تو تعارض اور تضاد کیسا؟ جلالی صاحب اگر ہے ہمت تو لگا کر دکھاؤ ہمارے اس بیان پر تضاد کا حکم، لیکن ذرا سنبھل کے آگے بڑھنا۔ آپ کے فرقے کے ایک حکیم الامت نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا ہے۔ دیکھ لیجئے تفسیر نعیمی جلد 5 صفحہ 584،
ہمارے پرانے علمی قرضوں کے ساتھ ساتھ جواب اس کا بھی دینا، یا تا دم آخر مقروض رہنا ہے آپ نے، آپ پر ہی فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ اس کلم میں آپ نے سنا کہ جلالی نے یہ بھی کہا، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اربوں مومنین کی بھی ہے۔ لیکن بات علی حجویری کی کرتا ہے، کیوں جناب؟ جب اربوں مومنین کی بھی عزت ہے تو آپ کی زبان پر علی حجویری کا ذکر آنے کا کہیں یہ مطلب تو نہیں کہ لوگوں کو عزت طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کی ترغیب دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی پر کھڑا یہ حجویری کمپلیکس اور اس اونچی قبر پر لانا چاہتے ہیں؟ تو بات ہے قبر پرستی کی، وکالت کی۔ آخر جب قرآن مجید کے مطابق رب کی عطا سے ہر مومن عزت والا ہے تو پھر کوئی مومن کسی اونچی قبر پر عزت کی طلب میں جائے ہی کیوں؟ ہاں اگر مت ماری جائے تو ایسے لوگوں کا پھر کوئی علاج نہیں۔ ہم تو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق رب العالمین کے ہاں فریاد کرتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پوری آیت کے لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 دیکھ لیجئے۔ اہل ایمان تو اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو جس کو چاہے عزت دے، اور لگتا ہے جلالی اپنے خیالات کے مطابق حجویری کے حضور جا کر کہتا ہوگا یا حجویری تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حجویری تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ ہی ایسے لوگوں کو عقیدہ توحید کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سنیے جلالی صاحب مزید کہتے ہیں، فرمایا یہ عبادت کی طرح چیز نہیں، یہ بانٹی جا سکتی ہے، یہ دی جا سکتی ہے، یہ مدد، یہ قوت، یہ حکم، یہ اختیار اللہ کا بھی ہے، اللہ کے بندوں کا بھی ہے، اور پھر جنہیں رب عزت دیتا ہے وہ عزت آگے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، عزت بانٹ بھی سکتے ہیں۔ پورے قرآن مجید سے یا کسی بھی صحیح حدیث سے بندوں کا یہ وصف ثابت نہیں ہے کہ یہ قوت، یہ اختیار، اور ان کے لیے یہ حکم ثابت نہیں کہ وہ عزت بانٹنے والے ہیں، اور نہ ہی ان سے طلب عزت کی تعلیم ہے۔ لیکن جلالی کا خیال ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے زور پر یہ ثابت کر دکھائے گا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہو میں جلالی وہ بابا ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑ دوں۔ جلالی جی اپنے الفاظ نہیں، قرآن و حدیث سے عقیدہ دکھاؤ۔ سورۃ منافقون میں تو رب ہی کی طرف سے عزت عطا کرنے کا ذکر ہے۔ ہم بارہا بیان کرائے عزت دینے والا اور بات، اور رب کی عطا سے عزت والا ہونا اور بات۔ بندوں کو عزت کا مالک ثابت کرنا، عزت بانٹنے والا ثابت کرنا قرآن و حدیث کی نص سے آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔